سوال ہیں ادھر میرے پاس بھی. دیکھیں ہمارے پروگرام کو جو اصل مقصد ہے بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ تعجب ہوا آج خواہش صاحب کی بھی بات سن کر اور اپنے امجد صاحب کی سن کر کہ این آر او کی بات کی گئی. میں خاموش اس لیے پہلے رہا کہ اچھی بات نہیں کہ انٹرفیئرنگ کرنی. اپنے ویو آف پوائنٹ سے بات کر رہے تھے امجد ملک صاحب بھی کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے این آر او, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج جیسے کہ آپ نے الطاف بھائی کے حوالے سے بات کی, میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑھ کر کون سی ایسی جماعت ہے مجھے آپ بتائیں کہ جس نے پاکستان کی سالمیت و بقا کے لیے قربانیاں دی ہوں, پاکستان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوں, پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہوں. ہمیں جب یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں تعجب لگتا ہے. اور پھر اس الیکٹڈ صدر کے اوپر جس کو آپ لوگوں نے ووٹ دی ہے, جس کے آپ کی مسلم لیگ نون نے ووٹ دی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہی کے پاس جا کر بیٹھی ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کو اعتماد میں لیا ہے. راج صاحب دیکھیں قربانیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ رنگ لائیں, آپ کی کوئی قربانی رنگ نہیں لائی. سپریم کورٹ آزاد ہوئی, عدلیہ آزاد ہوئی. آپ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, آپ ہمارا کوئی منسٹرز دیکھیں کہ اس بحران میں وہ اپنے آفیسز میں بیٹھا ہو. آپ کا ARY چینل یا کچھ اور چینلز اگر یہ بات نہیں دکھاتے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیں ہمارے سبھی منسٹرز جو ہیں وہ ان ایریوں میں راؤنڈ کرتے رہے ہیں, ابھی تک وہ ان ایریوں میں جا کر. لیکن دیکھیں آپ ہی کے منسٹر کے اوپر الزام لگا جو کہ پانی چھوڑا سیلاب کا. آپ دیکھیں کہ جو غریب غربا لاکھوں بہے پیپلز پارٹی کا ہی گزرا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کے خلاف انکوائری بٹھائیں گے, ان کی انکوائری کریں گے جن میں نام لیے گئے. ایک کسی پیپلز پارٹی والے کسی ایک شخص کی اگر کوئی بات ہے تو اس کو تو لے لیا, ایک نہیں کئی وڈیرے ہیں. آپ دیکھیں جکھاری صاحب ہیں, میر ہزار بجرانی صاحب ہیں, وہ وہی وڈیرے ہیں جو آمریت کی پیداوار ہیں, وہ وہی وڈیرے ہیں جو آج بھی آمریت کی باتیں کر رہے ہیں, جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو آرمی کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے, اسی آمریت کے ہاتھوں میں دے دینا چاہیے. ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں, میں یہ بھی کہتا ہوں, اس لیے کہ انہیں کیا معلوم ہے, وہ تو ان کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ اس آمریت سے جان چھڑانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لگا ہے. لیکن وہ بھی آپ کے شانہ بہ شانہ چلتے ہیں. دیکھیں اس سے بڑا کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی دی ہے. ہم نے, مجھے ایک جماعت آپ بتا دیں, آپ بیٹھے ہیں میرے پاس خواہش صاحب, مجھے مثال دے دیں کسی نون لیگ سے, کاف لیگ سے, کسی اور لیگ سے کہ کسی کی اتنی قربانیاں ہوئی ہوں پاکستان کی بقا کے لیے. ہم ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو جیسی شہید کروائی. ہم ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی شہید کو ہم نے اس پاکستان کی بقا کے لیے قربان کروایا. بھائی ہمیں بتاتے ہیں, ہمارے تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو وہ جو سالوں سے اندر جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہم تو وہ بات چھیڑتے ہی نہیں, ہم تو اس داستان کو کھولتے ہی نہیں. جو نون لیگ کے دور میں یا اور لیگوں کے دور میں جو ظلم و ستم کیا گیا, پھر بھی اس صدر کی آپ میں کہتا ہوں دانشوری دیکھیں, پھر بھی اس صدر کی قربانی دیکھیں کہ وہ پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگا رہا ہے. اسی صدر پہ شک کیا جا رہا ہے, اسی صدر کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہی صدر جو آپ کی مفاہمت کی بات کرتا ہے, جس نے آپ کو پنجاب دے دیا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنی وہاں پہ حکومت کریں. کشمیر کی حکومت کی بات آئی تو کھلے ذہن کے ساتھ کہا جی کشمیر والے پھر دوبارہ اپنی حکومت بنا لیں, سردار عتیق صاحب. وہی سردار عتیق صاحب کی بات بھی آپ کو بتا دوں جو چند دن پہلے یہ زرداری صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, وہی میاں نواز شریف صاحب جو بالکل میں خاص صاحب جو باتیں بیان کر رہے ہیں. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے, خیبر پختونخوا میں دیکھیں دہشت گردی کے واقعات ہیں, سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. مجھے ان کے جملے سے بڑا اختلاف ہے کہ بار بار یہ لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے بی بی کی قربانی دی, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, غریق رحمت کرے انہیں. انہوں نے ان کو پکڑ کے بکرے کی طرح سٹیج پہ نہیں لا کے کھڑا کر دیا تھا, لو جی اب اس کو بلی چڑھانے لگے آپ گولی مار. وہ تو ایک مجرم, آپ کو شک ہے, آپ لوگوں نے کو بلی دینے کے لیے نہیں پکڑ کے سٹیج پہ لا دیا, لو جی بلی دینے لگی ہے. قربانی آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فضول ایک موت کو آپ لوگ کیش کر رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو, میں مجھے وہ یاد ہیں الفاظ جب میں محترمہ بینظیر ہر ایک کو یاد ہے, ہم ساتھ تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے, آپ کو ڈی ایم آج وہ زندہ نہیں ہے, سبھی میڈیا کو اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو دبئی سے پاکستان جا رہی تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو پہ سوال کیا گیا کہ آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے. انہوں نے کہا میری جان کی کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھیوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایسا محترمہ کی شہادت کی جو رپورٹ تھی, یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ آج تک کیوں نہیں منظر عام پر ہے. دھمکی سے واپس آ جاؤں گی, میں بینظیر بھٹو ہوں, میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی. میں کال لے لوں پھر آپ کی طرف میں کال شامل کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں فلک عرض کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں فلک صاحب؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سر میں نے پھر آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو بیچ میں کئی باتیں ایسی ہو گئی تو مجھے پھر کال کرنی پڑی. دیکھو بھٹو صاحب نے قربانی دی قوم کے لیے. آج بھی اگر ان کو ووٹ ملتا ہے تو وہ بھٹو صاحب کے نام پر ملتا ہے. اگر بھٹو صاحب نے پاکستان کو اسٹرانگ کیا, ہمیں نیوکلیئر کا ورثے میں انہوں نے ہمیں نیوکلیئر دیا بنا کے, تو آج بھی قوم اس کا نام دیتی ہے. اور جب تک پاکستان رہے گا کہ بھٹو صاحب کو کوئی انسان فراموش نہیں کرے گا. تو بلاری بی بی نے شہادت دی, لیکن اس کا فائدہ صرف پیپل پارٹی کے جیلوں اور جیلیوں کو ہوا, عوام کو نہیں ہوا. بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, اور ان کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان پبلک سے واپس لو, دو نہیں لو. بھٹو صاحب کا نعرہ تھا کہ ان کو دو, اور ان کا ہے کہ اس کو ریورس کرو. دوسری بات, آپ ہماری میموری کو فریش کرتے ہیں, آپ اپنی میموری فریش کریں. آپ کے پروگرام میں 3 سال پہلے ایک پروگرام چلا کرتا تھا FIR. نواز شریف صاحب کے آپ نے بتائے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ فنڈ میں کتنے 4 بلین کا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے گھپلا کیا ہے نواز شریف. اچھا, پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے, آپ مختصر آخری بات بتائیں کیا کرنا چاہیں گے. آپ کا آخری بات بتائیں کیا کرنا چاہیں گے آپ. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا خوشامد کرنے والے, ان سے ہے میری التجا ہے کہ پلیز ان کی خوشامد کر کے اگر یہ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکے نا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا جناب. پروگرام کا وقت بڑا مؤثر ہے. جی امجد صاحب آپ کیا کریں. وسیم صاحب, میں جتنی بھی ہم بات کر رہے تھے تو آئی تھنک ایشو بیس تھی. گما پھرا کے میرا خیال زرداری صاحب کی طرف لے جانا تو میرا خیال زیادتی ہے پروگرام کے ساتھ. بھائی کو یا شاید ان کو تو ARY فوبیا ہو گیا ہے. یہ ARY ڈزنٹ ڈٹرمن کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں, ان کے اپنے نمائندے ڈٹرمن کرتے ہیں. دیکھیں جو 20 لاکھ کا فگر ہے, یا تو کہیں کہ غلط ہے. 20 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہیں. 32-33 بلین چاہیے پاکستان کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے. صدر صاحب الیکٹڈ ہیں, ویری گڈ. میں نے تو پہلے کہا کہ میں نے تو پہلے کہا الیکٹڈ ہے, لیکن الیکٹڈ آدمی کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ فار ہائر ہیں, اسپیشلی کلیمٹی کے دوران. کلیمٹی کے دوران دیکھیں ہر کسی کی اپنی دکاندار سجی ہوئی ہے. اب سارا ملا کے جو کیلکولیشن ہے 1 بلین بھی نہیں بنتا. اگر یہی ایفرٹ کنسرٹڈ ہو, کسی ایک فورم سے ہو, تو شاید کوئی ہم کم از کم اس سے بہتری لائیں. آپ یہ بتائیں کیسے ممکن ہو, پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے. اس کا دیکھیں من حیث القوم, یہ جو کہہ رہے تھے نا قوم بنے ہجوم, یہ ہجوم کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے سارا, کہ ہر ایک نے اپنے اپنے چوک میں دکانداری لگا لی ہے. ہر کوئی اپنا اپنا ٹرک سجا کے لے جا رہا ہے. حالانکہ ٹرک اگر ڈائریکٹڈ ہوں کہ یہاں چاہیے اور یہاں پہنچے اور یہ چیز اگر لے کے آئیں تو بہتر ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ 100 گھی کے ڈبے ہی اور 4 ٹرک 100 گھی کے ڈبے ہی لے جائیں گے تو وہ کوئی خدمت نہیں ہے. اچھا جذبہ ہے, لیکن اگر کنسرٹڈ ایفرٹ ہوگی کہ آپ اگر اکٹھا کر رہے ہیں تو یہاں کمبل چاہیے, یا خیمے چاہیے, یا دوائیاں چاہیے. اسپیشلی ڈاکٹر کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ موبائل ٹیمیں ڈاکٹر والنٹیئر کریں. بہت زیادہ یہاں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ برطانیہ سے بھی جو پاکستانی نژاد یا جو دوسری چیریٹیز کے ڈاکٹرز ہیں وہ جائیں ان علاقوں میں, اسپیشلی پہلے 40-50 دن جو ہے ان لوگوں کو جو ڈسپلیسڈ ہیں, ان کو ڈائسنٹری, ڈائریا, گیسٹرو, اسپیشلی سنیک بائٹ کی وہاں ویکسینیشن نہیں مل رہی. کتنے خواجہ صاحب بتا رہے تھے 600-700 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سنیک بائٹ سے اینٹی وینم نہ ہونے. سو لیٹس ناٹ ڈویل کہ زرداری صاحب کوئی نہیں ان کو کہہ رہا ہے. زرداری کہ کوئی سی نے کال نہیں کی کہ وہ ریزائن کر جائیں, کسی نے نہیں کہا. ہی از الیکٹڈ پریزیڈنٹ, فائن, پر پرائم منسٹر شوڈ ڈو ہز ڈیوٹی. یہ چیلنج ہے, مل کے چیلنج کا مل کے مقابلہ. جی خان صاحب, آپ مختصراً کیا کہیں گے کہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے, چیلنجز درپیش ہیں, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, اور بطور قوم کیا اس وقت اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھو جی, ایوانوں میں بیٹھے اور سیاسی جماعتوں والے چاہے کوئی بھی ہوں, وہ پہلے پاکستانی بنے, خود کو اپنے آپ کو پاکستانی بن کے دکھائیں اور قوم کے اس درد کو سمجھیں. جس طرح بچہ آج قوم کا بلک بلک کے دوائی کے بغیر مر رہا ہے, خوراک کے بغیر مر رہا ہے, بالکل ان کی اس ضرورت کو سمجھیں اور ثابت کریں کہ ہاں ہمیں ان لوگ اگر الیکٹ کر کے لے کے بھی آئے ہیں تو وی ور ورتھ. اگر اس طرح ان کا یہ حال انہوں نے رکھنا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا. اللہ بالکل مدد کرے گا. جی حاجی حمزہ اقبال صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بڑی پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی اس وقت تنقید ہے, چیلنجز بھی ہیں, ذمہ داری بھی ہے, تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ چوہی صاحب, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پھر وہی
جو پہلی دفعہ میں نے اپنی گفتگو میں آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ہجوم بن کر نہیں، ایک پاکستانی قوم بن کر سوچنا چاہیے. ہمیں اب پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید برائے تنقید چھوڑ کر ہمیں ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران ہے جس کے لیے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑی. ابھی تو بھی لوگ اگر اس پر تنقید کریں تو میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے آگے بھی کہا کہ کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر بھی اپنے آفس میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ بھی ان علاقوں کا راؤنڈ کر رہے ہیں، وہ بھی پانی چھوڑ رہے ہیں. پانی دیکھیں، پانی ایک اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے کی بات لے کے بیٹھے ہیں تو پھر میں تو ایسے بہت کر سکتا ہوں. اگر آپ دوبارہ وہی کہتا ہوں، وہی پیپلز پارٹی کے وہ پانی کی بات کر رہے ہیں جو کل تک امریت کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو آج بھی رات کے اندھیروں میں جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جی ایچ کیو اور آگے پیچھے جا کر جنرل صاحب کے سامنے سلوٹ لگا رہے ہیں. میں نہیں جانا چاہتا اس بات پر جو میرے بھائی نے لگائی ہے خواجہ صاحب نے، میں ان پر نہیں جانا چاہتا ہوں. میرے پاس مجھے حالات دیا، ایک دانشور دوست ہیں، ان کی گہری نظر ہوتی ہے، انہوں نے مجھے اٹھا دیا. میں تو نہیں چاہتا تھا، ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ ہمارے اوپر تو آج سے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو ازلوں سے یہ تنقیدیں ان کی سنتی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ نے کہتے ہیں نا ملک صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. میں کہتا ہوں اس بار نہیں، ہر بار اگر آپ فیئر الیکشن پاکستان کے اندر کریں تو پاکستان انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ون ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ راجہ امجد اقبال پاکستان کی عوام کی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ مختصر ہے، آپ نے اپنا موقف بیان کیا. ظاہری بات ہے کہ آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور سنا، اور جن کالرز نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو اصل میں کنکلوژن ہے اس پروگرام کا آج کے حوالے سے کہ ہم آج بھی عالمی طور پر پاکستان بھٹکا ہوا ملک دکھائی دیتا ہے. پاکستان عالمی طور پر بھٹکا ہوا ملک کیوں دکھائی دیتا ہے، اس پر ہمیں تھوڑی سی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا میں کہوں گا ہر طبقہ، پاکستان کے اساتذہ، پروفیسر صاحبان، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جب تک وہ ایک بطور قوم نہیں سوچتے، نیشنلائز ہو کر نہیں سوچتے، پاکستان کے اوپر جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، شاید ان کو ٹیکل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو. اور یہ بھٹکا ہوا ملک مزید بھٹکا ہوا دکھائی دے گا اگر ہم نے ایک قوم بن کر نہ دکھایا تو. میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیشہ پاکستان کے قومی مفادات کا خیال رکھیں. اور اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.